بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ رمضان اعتکاف سے متعلق یہ ہمارا ویڈیو ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات کے لیے مساجد میں اعتکاف کرنا اس وقت مشکل ہو رہا ہے، تو یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جامع بن نوری ٹاؤن کا تفصیلی فتویٰ اس پر آ چکا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ خواتین کا اعتکاف ان کے گھروں میں یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اور گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کی نماز کو مسجد سے زیادہ گھر میں افضل قرار دیا، تو اسی نسبت سے ان کا اعتکاف بھی ان کے گھر میں افضل ہے۔ اب اعتکاف کرنے کے لیے ایک بنیادی بات جس پر میں بہت زیادہ اصرار بھی کرتا ہوں اور توجہ بھی دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، وہ اپنے گھر میں ایک کمرے کو مسجد قرار دیں، نماز کی جگہ قرار دے کہ مستقلاً وہ نماز کی جگہ ہے اور وہیں پر نماز ہوگی، مصلی بچھے ہوئے ہوں۔ اب خاتون وہیں جا کر اعتکاف کریں۔ اگر گھر چھوٹا ہے اور پہلے سے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو گھر کے کسی کمرے کو پہلے مسجد قرار دیں کہ یہ میرے گھر کی مسجد ہے اور ہم یہاں نماز پڑھیں گے، اور پھر اس میں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت سے یعنی 20 تاریخ کی مغرب سے پہلے اس اعتکاف کی جگہ میں جائے اور نیت کر لے کہ اب میں نے سنت اعتکاف 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں اتنا آ جائے یہ کافی ہے۔ اس کمرے میں اب ان کے علاوہ بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کا جو مقصود ہے کہ یکسوئی سے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو، عبادات میں یکسوئی ہو، اس میں زیادہ خلل نہ پڑے۔ کسی کے آنے کی ممانعت نہیں، کسی سے بات کرنے کی ممانعت نہیں، فون پر بھی تھوڑی دیر کی کوئی بات کرنی ہو تو ضرور کرے، کوئی شرعی مسئلہ کسی سے پوچھنا ہے وہ کر لے، اس کی گنجائش ہے۔ شوہر آ کر اس کمرے میں الگ جگہ پر سو بھی سکتا ہے، بچے بھی سو سکتے ہیں، دوسری خواتین بھی سو سکتی ہیں۔ ایک کمرے میں 3-4 خواتین مل کر بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اس کے لیے پردے کا لٹکانا الگ الگ سے ضروری نہیں ہے۔ اپنی پرائیویسی کے لیے کوئی لٹکانا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کی جگہ سے باہر آنا کن کن صورتوں میں جائز ہے؟ اگر خاتون اعتکاف کر رہی ہے اور گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے تو اس اعتکاف کی جگہ میں پکانے کا انتظام کرنا اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اعتکاف کی جگہ سے باہر آئیں اور 1 گھنٹہ کچن میں کھڑی رہیں، اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اعتکاف کی جگہ میں سبزی وغیرہ کاٹنی ہے، فروٹ کاٹنے ہیں، آپ نے افطاری کا سامان بنانا ہے، بنا لیجیے، لیکن اس کے لیے آپ کچن میں آئیں اور وہ کرے، وہ آپ کے لیے گنجائش نہیں۔ البتہ اگر کھانا بن چکا ہو اور کوئی آپ کے پاس لانے والا نہیں ہے، یا وہ اس وقت کسی اور کام میں مشغول ہیں، آپ جا کر اپنا کھانا لے رہی ہیں یا پانی لے رہی ہے یا ضرورت کے تقاضوں کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر آ رہی ہے، تو اس کی گنجائش۔ اعتکاف کے دوران ہر وقت عبادت کرتے رہنا ضروری نہیں ہے، بس لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اعتکاف کے 24 گھنٹوں کو اگر تقسیم کر لیا جائے تو وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے کہ آپ نماز کے لیے ایک وقت مقرر کریں، آپ تسبیح کے لیے ایک وقت کو مقرر کریں، آپ قرآن کی تلاوت کے لیے ایک وقت مقرر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوران اعتکاف اپنے محارم سے بھی بات نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ سے ملنے مسجد آیا کرتی تھی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے مسجد آئی اور آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
شوہر آ کر آپ سے بات چیت کر سکتا ہے، بھائی والد آپ سے بات چیت کر سکتا ہے، آپ فون پر کسی کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں۔ غسل کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نکلے، اس پر بعض علماء سختی سے منع کرتے ہیں۔ ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر جیسے گرمی کا موسم ہے، خصوصاً کراچی میں اس وقت سخت گرمی ہے، تو اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جنہیں روز نہانے کی عادت ہے تو وہ یہ کر لے کہ جو وقت ان کے واش روم جانے کا ہے اسی وقت میں جلدی جلدی ٹھنڈک کے لیے غسل کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن وہ جو ہماری خواتین 1 گھنٹہ لگاتی ہے کہ بالوں پر شیمپو لگے اور بالوں کے اوپر سارے چیزیں لگے اور اس میں بہت لمبا وقت خرچ ہو گھنٹوں کا، وہ نہ کرے، وہ اس وقت گنجائش آپ کو نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی کپڑے بدلنا یا ایک ٹھنڈک کا غسل لینا وہ اسی وقت میں جلدی جلدی کر لیا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض گھروں میں یہ معاملہ ہے کہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، تو تراویح کی جماعت کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر صحن میں آنا یا دوسرے کمرے میں جانا یہ تو درست نہیں ہے۔ البتہ تراویح کی پوری جماعت اسی اعتکاف کے کمرے میں آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس صف کو ایسا کھڑا کرے کہ خاتون کی جو کمرہ ہے جس میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اس تک صف متصل ہو جائے اور خاتون اپنے کمرے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ دیگر جو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے لیے خاتون اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ اگر بہت ہی کوئی اشد ایسی ضرورت ہے کہ آپ کے بغیر وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، جیسے ایک سوال آیا تھا کہ جی سب سو رہے ہیں، پانی کی مشین کھلی رہ گئی اور پانی بہہ رہا ہے، ایک ضیاع ہو رہا ہے، تو جلدی سے آ کے موٹر کا بٹن بند کر کے آپ جلدی سے واپس کمرے میں آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن غیر ضروری طور پہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہ نکلے اور اپنے اوقات کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ فضول کاموں میں صرف نہ کرے۔ اللہ میرے اور آپ اور ہم سب کے اعمال کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام۔